بخاری صاحب، آپ ایک تو سب سے پہلے جو جامی صاحب ارشاد فرما رہے تھے وہ بتائیے نا ہمیں کہ لا الہ الا اللہ ایک حصار ہے، اور جو اس میں داخل ہوا یہ جو جس کو ہم وہ کہتے ہیں روایت حضرت امام رضا سلسلۃ الذہب کے ساتھ، اور پھر تھوڑا سا ان تکلیف دہ عصری حالات پر بھی روشنی ڈال دیجئے جو ائمہ اہل بیت جس سے گزرے، خصوصاً حضرت امام علی رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ حضور والا۔ جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے 55 سال ظاہری طور پہ یہاں اس دنیا میں شفقت فرمائی اور آپ موجود رہے 148 ہجری سے لے کر 230 ہجری تک، یہ تقریباً 55 سال بنتے ہیں۔ اور وہ ظاہری طور پہ جو حکومت ہے، دور نہیں میں کہتا، دور تو حضرت امام کا اپنا ہے، دور تو بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن جو حکومت اور ظاہری طور پہ منصب پہ قابض ہیں وہ عباسی حکمران ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس میں ہارون الرشید بھی رہا کچھ عرصہ، اور بعد میں مامون الرشید بھی رہا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر، اور یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بظاہر تو وہ علم اور فلسفے کے عروج کا زمانہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی منافقت اور اہل بیت کے ساتھ سخت بغض کا زمانہ تھا، اور جتنی بھی عوام الناس تھی ان پہ اس قدر پابندیاں تھیں اور یوں حکمت عملیاں طے کرنے کا زمانہ تھا کہ وہ اہل بیت سے دور رہیں۔ تو وہ بظاہر صرف علم و فلسفہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اور یہ جو عباسی حکمران ہیں، جب انہوں نے حکومت کو سنبھالا تو ابتدا میں تو اہل بیت اطہار کی وجہ سے انہوں نے عوام سے حمایت کو بھی حاصل کیا، لیکن بعد میں پھر تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ شاید انہوں نے وہ ظلم کیے کہ جو بنو امیہ بھی نہیں کر سکے۔ بالکل بجا فرما رہا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پھر بہت ساری علوی تحریکیں اور فاطمی تحریکوں نے جنم لیا، حسنی اور حسینی سادات کی تحریکوں نے جنم لیا۔ اب ان تحریکات کے زور کو اور مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے، جس کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ فرمایا، مامون الرشید مجبور ہو گیا حضرت کو اپنا ولی عہد بنانے پہ۔ یہ اس کی مجبوری ہو گئی تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو عوامی مقبولیت ہے اسے کم کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو دربار میں لایا جائے اور آپ کو اپنے سامنے رکھا جائے، آپ کو نظر بند کیا جائے اور محاصرہ آپ کا کیا جائے، تاکہ آپ کی ساری جو حرکات و سکنات ہیں اور آپ کا آنا جانا ہے اس پہ نظر ہو سکے۔ یعنی ایک طرف تو حضرت امام موسیٰ کاظم پر جو ظلم و ستم ہوا، ظاہراً وہ چاہ رہے تھے کہ اس کا کچھ ازالہ ہو جائے لوگوں کی نظر میں، جی لوگوں کی نظر میں، اور دوسرا ان کو قید کرنے کی بجائے ان کو ولی عہد بنا کے حفاظت میں رکھیں۔ نہیں دیکھیں نا حضور والا، آج بھی جو ہمارے ہاں یہ سوچ یہ ہے کہ جو منصب پہ بیٹھتا ہے اس کے بارے میں عوامی مقبولیت اور وہ رائے وہ نہیں رہتی۔ بالکل۔ تو حضرت کو بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے کہ آپ نے استغفر اللہ خاکم بدہن کے اقتدار کو قبول کر لیا ہے، وہ چاہتے یہ تھے، لیکن حقیقت میں ایسا تھا نہیں۔ اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری مجبوری ہے اور میں ظاہراً قبول کر رہا ہوں، عملاً میں انکار کر رہا ہوں۔ بالکل ایسا ہی، بلکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، وہاں جملے آپ نے فرمائے، نہ تو میں کسی کو معزول کروں گا، نہ میں کسی کو مقرر کروں گا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی مختصر سا دور ہے، مختصر سا دور ہے، کیونکہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ مقرر کروں گا۔ یہ آپ کی زہد و قناعت کو بھی واضح کرتا ہے اور آپ کی سیاسی بصیرت کو بھی واضح کرتا ہے۔ اور آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ سارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، خاص طور پہ کربلا کے بعد، حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ہوں، حضرت امام باقر ہوں، حضرت امام جعفر صادق ہوں، حضرت امام موسیٰ کاظم ہوں، یا حضرت امام علی رضا علیہم السلام ہوں، سارے ائمہ کو بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا دور ہو، چند مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو سیاسی دباؤ ہر زمانے میں رہا۔ کربلا کے فوراً بعد حضرت امام زین العابدین سے لے کر آگے حضرت امام حسن عسکری تک، لیکن آج کیونکہ ہماری جو ممدوح شخصیت ہے ہم ان تک بات کریں گے، تو یہ سیاسی دباؤ ہر زمانے میں رہا، اور حکومتوں نے نظر رکھی ہے، جاسوسی کروائی ہے ائمہ اہل بیت کی، آپ کو جلا وطن کر کے رکھا ہے، نظر بند کر کے رکھا، تو یہ ہر امام اہل بیت کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے رہے۔ دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان مشکلات میں ہر امام کے زمانے میں ہمیں زہریلے حالات نظر آتے ہیں، یعنی ہر امام کو زہر دے کے جام شہادت تک پہنچایا گیا ہے۔ آپ نے اسے نوش کیا۔ حضرت امام زین العابدین کو بھی زہر کے ذریعے، حضرت امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام حسن، حضرت امام، یعنی وہ سلسلہ۔ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان
ظاہری زندگی میں بھی حیات طیبہ بھی ایسی رہی اور پھر جب پردہ کیا ہے تو انہی صورتحال سے گزرتے ہوئے. تیسری ہمیں یہ مشکلات یہاں نظر آتی ہیں ائمہ اہل بیت کے ساتھ کہ آپ کو عوام الناس سے ہمیشہ دور رکھنے کی کوشش کی ہے. جتنے بھی ائمہ ہیں سب کو دور رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ علم دین کی وہ خدمت نہ ہو پائے. اور وہ جو مقصد ہے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ آج جو امام کا تصور ہے، میں کسی خاص رنگ میں نہیں عرض کرنا چاہتا لیکن بنیادی طور پہ یہ علمی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. یہ صرف کوئی سیاسی ذمہ داری نہیں ہے، یہ علمی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. اور ان لوگوں کا مقصود سیاسی اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد شریعت کی حفاظت کرنا ہے اور باطن دین کی وضاحت کرنا ہے. ظاہر دین کی وضاحت کرنے کے لیے محدثین، فقہا، متکلمین موجود ہیں، لیکن دین کا باطن کیا ہے جسے ہم تزکیہ نفس سے تعبیر کر رہے ہیں اس کی وضاحت کرنا ان کا مقصد ہے. تو جب عوام الناس تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا تو دین کے باطن کی وضاحت کیسے ہوگی؟ وہ عمل رک جائے گا. ہاں رک جائے گا. اور یہ بھی ایک ہمیں تو نہیں لگتا لیکن یہ بہت بڑی مشکل تھی ان ہستیوں کے لیے جن کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ رہا ہے کہ وہ تعلیم کتاب بھی کرتے ہیں، تلاوت کتاب بھی کرتے ہیں، تعلیم حکمت بھی کرتے ہیں اور تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں. حضور والا ان حضرات کریم کے لیے یہ عمل یعنی تزکیہ نفس کا یا اللہ اور اس کے رسول کے درست پیغام کا پہنچانا بالکل ایسا تھا جیسے سانس لینا. اگر رکاوٹ ڈالیں بالکل ایسے کیا پھر ہوتا ہے؟ بالکل ایسے. یوں سمجھیے کہ ان حالات میں پھر وینٹیلیٹر ہی چل رہا تھا. جی بالکل بڑا مشکل تھا. ایسا ہی ہے. اور ایک یہ چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے ان احوال میں جب ہم دیکھتے ہیں اس سارے زمانے میں کہ ہر جو حکمران آیا ہے اس نے تاریخ اپنی مرضی کی لکھوائی ہے. کچھ ایسی چیزوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے ائمہ اہل بیت کو. اور آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے وسیلہ سے لوگوں کے سامنے کہ دیکھیے کہ ان احوال کے باوجود ائمہ اہل بیت کی اتنی پاکیزہ سیرت ہم تک پہنچی ہے. سبحان اللہ. یہ ابھی ساری کی ساری نہیں پہنچی، یہ سینسر ہو کے پہنچی ہے. تو اتنی پاکیزہ ہے، اتنی معطر ہے، اتنی معمبر ہے. تو اگر یہ ساری پہنچ جاتی اور اس امت کو سارا فیضان پہنچتا تو پھر کیا حالات. اللہ. اور کم علمی کا سامنا بھی اور کم نظری کا سامنا، تنگ نظری کا سامنا بھی ائمہ اہل بیت کو کرنا پڑا. سارا زمانہ جانتا تھا جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا قبلہ پیر صاحب نے کہ آپ عالم آل محمد ہیں، پھر بھی بار بار آپ کا مناظرہ کروایا جاتا، کبھی کسی مکتب سے کبھی کسی فلسفی سے، اور ہمیشہ آپ کو فتح ملتی. تو یہ سارے احوال کا سامنا کرتے کرتے پھر بھی اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے امت کو فیضان پہنچایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.